السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں کھری بات لقمان کے ساتھ. میرا نام مبشر لقمان ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا اسی پروگرام کا ایک پہلا حصہ ہم نے کیا تھا جس میں مختلف دانشور اور مفکرین ہمارے ساتھ تھے اور بات ہو رہی تھی روایات پہ اور اصل تعلیمات پہ قرآن مجید اور سنہ کی. مثلا اگر آپ کو میں بتاؤں حیرانی کے ساتھ، اور اللہ کرے کہ مجھے بھی آج شرکائے محفل جو ہیں وہ مجھے کریکٹ کریں اگر میں غلط کہہ رہا ہوں، کہ پورے قرآن مجید میں کہیں پہ شاید اس کا ذکر نہیں ملتا کہ اماں حوا کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے تخلیق کیا گیا. یہ ایک بیبلیکل سٹوری ہے جس کو ہم نے اپنے مذہب میں اس کو اس طرح سے کر لیا. اگر اصل میں کئی جگہ پہ فرق یہ ہوتا ہے کہ قرآن، حدیث اور کچھ واقعات، ہم ان سب کو ڈاکٹر ذاکر صاحب نے مجھے کہا کہ ہم ان سب کو ایک پیکج میں انکلوڈ کر لیتے ہیں. اور پچھلے پروگرام میں، پچھلی نشست میں ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب نے یہ کہا، سوری ڈاکٹر خالد نے کہا، ڈاکٹر ذاکر نے نہیں، آئی اسٹینڈ کریکٹڈ، انہوں نے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ ہر مدرسے میں یہ جس طرح سے تعلیم ہو رہی ہے اور اس میں آبجیکٹیوٹی وہاں پہ کم ہو جاتی ہے، اس کی ایک وجہ ہے. میں آپ کو اس کی وجہ سمجھا دوں. وجہ یہ ہے کہ اسکول میں اگر ایک بچہ نرسری سے لے کے میٹرک تک تعلیم حاصل کرتا ہے تو کم از کم 20 25 30 اساتذہ اس کو ملتے ہیں، اور ان میں پھر کوئی ایکسٹرا کریکولر کے بھی ہوتے ہیں، کوئی پی ٹی ٹیچر ہوتا ہے، کوئی فٹ بال کا، کوئی کرکٹ کا، اور باقی کلاسز میں بھی ہوتے ہیں. اب ہر جگہ پہ اسکول میں ایک ہی چیز سکھائی جاتی ہے بچے کو کہ اگر تمہیں نہیں سمجھ آ رہا تو میرے سے دوبارہ پوچھو. یعنی بظاہر یہی ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے ٹیچر کی کہ تم اگر نہیں سمجھ آ رہی تو پلیز میرے سے دوبارہ پوچھو. مدرسے میں ہم نے کئی دفعہ یہ دیکھا ہے کہ جو ٹیچر ہے وہی اصل میں پریچر بھی ہوتا ہے، اور جب پریچر ہوتا ہے پریچر کو کویسچن نہیں کیا جاتا، اور پریچر سے منوان آپ کو وہ ماننا پڑتا ہے. وہی ان کی گرومنگ ہے، وہی ان کی ریجمنٹیشن ہے. اب اگر وہ خاص ایک مسلک کی طرف لے کے جا رہا ہے ان کو، تو اس میں آبجیکٹیوٹی لانا وہ انتہائی مشکل کام ہے، کیونکہ ہم لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ شاید غالب خدا نخواستہ مسلمان ہونے کی اہمیت نہیں ہے، لیکن اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی ایک تفرقہ بازی کرنے میں یا مسلک بازی کرنے میں زیادہ ہماری شناخت ہے اور زیادہ ہماری اہمیت ہے، اور یہیں پہ سارے مسائل شروع ہو جاتے ہیں. مثلا آج ایک بات جس سے ہم شروعات کرتے ہیں کہ کیا قرآن مجید میں عذاب قبر کا ذکر ہے یا نہیں ہے، کیونکہ جتنا ہم نے سمجھا اس میں تو یوم یقوم الحساب ہے، قیامت والے دن کا حساب ہے. لیکن دیکھتے ہیں کہ ہمارے آج کے دانشور حضرات کیا کہتے ہیں. ہمیں جوائن کریں گے ٹیلی فون پہ ڈاکٹر جاوید احمد گامدی، مذہبی اسکالر ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. ہمارے ساتھ پہلے سے موجود ہیں ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مفتی عبدالقوی صاحب، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ ابتسام علی ظہیر صاحب. سب سے پہلے خالد صاحب، آپ عذاب قبر کا ذکر ہے قرآن مجید میں؟ دیکھیں، آپ مجھے میرے جواب کو سیاسی جواب نہ سمجھیے گا. میرا جواب ہے یس اینڈ نو. یقیناً ہے، لیکن مثال کے طور پر فرعون اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں ہے. سورہ مومن میں یہ بتایا گیا کہ قیامت کے روز وہ جس جہنم کے مقام پر پھینک دیے جائیں گے، صبح و شام وہ ٹھکانہ دکھائے جا رہے ہیں. اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ بعض اللہ تعالیٰ کے اس کے رسولوں کے دشمن ایسے بھی ہیں کہ جن کا ان کے مرنے کے فوراً بعد ہی سزا کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ان کے حساب کتاب کی کوئی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے اللہ کے پیغمبروں کے اتمام حجت پیغام کے آخری حد تک واضح کر دینے کے بعد بات اتنی زیادہ کلیئر کر دی کہ اس کے بعد ان کو مزید کسی اور اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیس سے گزرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو نعوذ باللہ اپنی یعنی نفرت میں اتنا آگے بڑھ گئے نا کہ وہ تو ہر قسم سے خارج ہو گئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یقیناً قرآن مجید نے یہ بات ایسے وہ ڈیزرو بتائی بھی کہ کرتے ہیں. بعض لوگ ایسے تھے، بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کے لیے قیامت کے عدالت کے انتظار کی کوئی ضرورت نہیں. وہ مرنے کے فوراً بعد ہی اللہ کے عذاب سے دوچار ہونا شروع ہو جائیں گے. اس کی کیا شکل ہے ظاہر ہے، اس کی حقیقت کو ہم نہیں جانتے، لیکن قرآن مجید میں سورہ مومن میں اس کا بیان ملتا ہے. جیسے کہ ہم کو یہ بیان بھی ملتا ہے کہ اللہ کے ایسے چاہنے میں نے والے، ڈاکٹر صاحب کسی نبی، کسی رسول، کسی پیغمبر کے حوالے سے یہ حدیث نہیں میری نظر سے گزری، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، کہ عذاب قبر ہوگا. یہ حدیثیں تو کہی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو کچھ بھی احادیث میں بیان ہوا ہے، اور یقیناً بہت بیان ہوا ہے، کہ انسان کے مرنے کے فوراً بعد اس کو عذاب سے دوچار کیا جاتا ہے. صرف سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ یہ معاملہ تمام انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے یا یہ معاملہ بعض انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے. میں نے جو بات آپ کے سامنے رکھی اس میں میری اپنی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ ہیں کہ جن کو اسی دنیا میں جو ان کے اعمال ہیں اس کے نتیجے میں بالکل کلیئر ہو جاتا ہے کہ یہ مجرم ہیں, یا یہ کہ پھر یہ اللہ کے ہاں جنت کے مستحق ہیں اور ان کو مرنے کے فوراً بعد انعام ملتا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا یہ فرمانا کہ عذاب قبر کا ذکر قرآن میں نہیں ہے, یہ اسی طرح ہے جس طرح کچھ شخص یہ کہے کہ جی 5 نمازوں کے بارے میں ذکر جو ہے وہ قرآن میں نہیں ہے. پہلے نمبر میں بتا دوں, پہلے نمبر پر تو ہمیں یہ اصلاح کرنی ہے کہ قرآن اور سنت. باقی یہ کہنا کہ قرآن مجید میں اس کا ذکر نہیں ہے, یہ بات بھی غلط ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, کہ تم کس قدر غفلت میں پڑے ہوئے ہو, عن قریب وہ لمحہ آنے والا ہے کہ جب تم جا کے مقابر میں پہنچو گے. معنی کیا ہے کہ مقابر میں آغاز ہو رہا ہے آپ کے جزا و سزا. مقابر میں آپ کا اختتام ہو رہا ہے, آپ کی زندگی ختم ہو رہی ہے اور آپ کا وہاں پہ اعمال بند ہو جائیں گے. اس کے بعد اگر کام آئے گا تو صدقہ جاریہ ہی کام آئے گا, جو آپ کی اولاد یا آپ نے پیچھے چھوڑے ہوئے کوئی اچھی اچھا جو آیات مبارکہ ہمارے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا, ہم یہ ثم اماتہ فاقبرہ کما یئس الکفار من اصحاب القبور. لیکن وہ بڑی پوائنٹڈ ہے, وہ خاص ایک نشاندہی کر رہی ہے کسی کے لیے جس کو اللہ نے چن لیا اس کام کے لیے. لیکن یہ بھی انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ کو نہیں وہاں پہ مل رہا کہ بنی نوع انسان کے لیے یہ ہے. نہیں, جو میں آیت پڑھ رہا ہوں کما یئس الکفار من اصحاب القبور, بات یہ ہے کہ جو عالم ہے جہاں پہلے ہم تھے وہ عالم امر ہوا, اب عالم دنیا میں ہم آئے, ایک عالم برزخ ہے. اور حضور کی فرمان مبارک کتب احادیث میں بڑی کثرت کے ساتھ, بلکہ اس پر تو ہمارے تمام اہل سنت کا اجماع ہے کہ جو اس کا انکار کرے عذاب قبر کا وہ کافر ہے, اس لیے کیونکہ یہ اجماعی مسئلہ ہے اور حضور کی احادیث سے تواتر سے ثابت ہے. دیکھیں جی بنیادی طور پر بات ہے, ایک بات تو ڈاکٹر صاحب نے بالکل کلیئر کٹ مینشن کر دی کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا یوم تقوم الساعہ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب, کہ اس عذاب شدید سے پہلے صبح و شام انہیں آگ کا مزہ چکھنا پڑتا ہے. اب سمجھنے کی بات ہے جنرلائز بھی ہے کہ نہیں, تو بات پھر وہاں پہ آ گئی. اس طرح آپ کو یہ بات ایڈمٹ کرنی پڑتی ہے, قرآن و سنت سے ہمیں استفادہ کرنا چاہیے. تو بخاری شریف میں اس کا ذکر ہے, مسلم شریف میں اس کا ذکر ہے, سنن ابی داؤد میں اس کا ذکر ہے. آج پرابلم ایک ہو گئی ہمارے ساتھ, ورنہ میں آپ کو یہاں پہ مجھے ٹوکنے کی ضرورت نہ پڑتی, اس لیے مجھے ہی بننا پڑے گا کچھ نہ کچھ. علامہ ساجد نقوی صاحب نے پہلے کمٹ کیا تھا اور پھر وہ آپ کا نام سن کے پھر وہ غائب ہو گئے یہاں سے. غلط لفظ ہے, میرا مطلب آنے سے انکار کر چلے, میں تو ان کو ویلکم کہتا ہوں, کوئی ایسے مسئلے کی بات نہیں. اب میں یعنی اگر میں کوئی بات کہوں تو آپ برا منائے بغیر, میں تو نہیں برا, میں آپ کو بتاؤں کہ اہل تشیع میں بہت سے علماء ہیں جو احادیث کی بہت سی روایات کے اوپر ان کے تحفظات ہیں. ٹھیک ہے, آپ ذرا ٹھہر جائیں. ہمارے یہاں جو ان کے یہاں بیسیکلی حدیث کے ڈیفینیشن میں اختلاف ہے, وہ تب زیادہ وائبل ہوتا اگر وہ یہاں پہ موجود ہوتے. چونکہ وہ یہاں موجود نہیں, اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ اس میں اختلاف کو اچھالوں. جو ہمارے درمیان مشترکہ طور پہ اس سے جو اساس علم کے اعتبار سے ایتونی بکتاب من قبل ھذا واسارۃ من علم ان کنتم صادقین, کہ علم کا ٹکڑا چاہے وہ قرآن کی شکل میں ہو چاہے حدیث کی شکل میں, ہمارے لیے حجت ہے. اور بخاری شریف میں, مسلم شریف میں حضرت انس بن مالک سے یہ روایت جو ہے بالکل کلیئر کٹ ورڈز کے ساتھ جو ہے مروی ہوئی ہے کہ جب انسان کو دفنایا جاتا ہے قبر میں تو منکر پرابلم ایک اور, ہاں جی پرابلم ایک اور ہے جو پچھلے ایپیسوڈ میں ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا تھا, ڈاکٹر خالد صاحب نے, کہ کئی ایسی چیزیں ہیں جن کا ہم بار بار تذکرہ نہیں کرتے, ہم ان کو ایزیوم کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ ہماری ٹیکسٹ بکس میں نہیں ہے, لیکن جس طرح کی کتابیں ہم لکھ کے بیچ رہے ہیں نا, مثلا قبر کی پہلی رات, قبر کی دوسری رات, قبر کی چوتھی رات, یہ کیا اپنا. آپ ذرا ٹھہریے لقمان بھائی, آپ یہ تھوڑا اس بات کو چاہتا ہوں, اس کو تو میں مکمل کر لوں کہ منکر نکیر وہاں پہ آئیں گے باقاعدہ طور پہ, وہ تو ہر ایک کو پتہ ہے. اچھا, منکر نکیر آئیں گے, رسول اللہ کی ذات گرامی کے بارے میں پوچھیں گے کہ آپ اس کو جانتے ہیں. جس وقت جو ہمارا شہادت دے گا اس کے لیے باقاعدہ طور پہ جنت میں اللہ تعالیٰ جنت کھول دے گا. جو نہیں دے گا اس کے اوپر عذاب ہوگا, اس کو تھوڑا مارا جائے گا, اس کے کان کے درمیان جس کی چیخ کی آواز جنات اور انسان کے سوا تمام سنتے ہیں. اب اس سے بڑی کیا دلیل ہے عذاب کا. ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, نہیں ٹھیک ہے, ایک منٹ ٹھہریے, لیکن جب ایک منٹ جب بائیفرکیشن کر رہے ہیں کہ پہلی رات اور دوسری رات اور تیسری رات, یہ چلے کی رات, خدا کے لیے یہ تو الگ بات ہے, یہ تو ایک الگ بات ہے, لیکن اس پہ آپ لوگ احتجاج نہیں کرتے. ہوتا کیا ہے کہ جب اس طرح کی, اگر میں نے اس طرح کی کوئی کتاب لکھ دی بیچنے کے لیے, کمائی کرنے کے لیے, اور میری کمائی بھی ہو رہی ہے کیونکہ سارے کے سارے یہاں پہ عالم دین تو بیٹھے بھی نہیں ہیں 17 کروڑ میں, ٹھیک ہے, تو وہ اس سے غلط روایات جو جنم لیتی ہیں اس میں تو آپ بھی شریک ہو گئے نا, اس کو نہ کرنے پہ. اب لقمان بھائی یہ بتائیں, ہمارا جو گفتگو ہماری بات کا آغاز ہوا تھا یہ تھا کہ عذاب قبر برحق ہے کہ نہیں.
تو حضرت خالد بن سعید بن العاص نے یہ بات کہی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے قبر کے عذاب سے پناہ مانگو اس لیے کہ وہ حق ہے. اب اس سے بڑی کیا بات ہوتی ہے جب اللہ کے رسول اس کو حق کہہ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو اس کو اسپیسیفکلی بیان کیا رسول اللہ جنرلائز کر دیا. میں اس پہ نہیں کہہ رہا, میں اس کی تفصیلات میں جا رہا ہوں. تفصیلات میں آپ کو پتہ ہے باتیں کئی بڑھائی جاتی ہیں, مبالغہ میں سے بھی کام کیا جاتا ہے. مذہب میں بدعت کیا ہوتی ہے؟ غلط ہے یہ بات, غلط ہے یہ بات. اور بدعت کے متعلق اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ تو ٹھیک ہے, رسول اللہ نے فرمایا کہ ہر بدعت گمراہی کی طرف جاتی ہے. کیا شک میں اس بارے میں آج اب ایک منٹ, سوری, بدعت گمراہی کی طرف جاتی ہے تو میں آج کھل کے ایک بات کروں, کریں آپ بات. برا نہ بنائیں تو. کیوں ہم نے کیوں برا جب ہم اپنی طرف سے نماز کے اندر یا اور چیزوں میں اذان میں ایڈیشنز کر لیتے ہیں تو کیا وہ دوزخ کی آگ کی طرف نہیں جا رہی؟ یہ دیکھیں, یہ تو آپ فتویٰ لگانے کی پوزیشن میں ہوں گے, میں تو فتویٰ لگانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. آپ میں اور باہر جتنے لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, ہم میں کتنے طریقہ نماز موجود ہیں؟ بالکل موجود ہے. ہم میں تو نماز کے اوقات کار میں اختلاف آپ نے یہ پہلے پروگرام کروایا تھا اور اس وقت یہی بات ہوئی اور ہمیں اس میں اتفاق ہوا تھا. بخاری شریف مسلم یا کتب حدیث کا طریقہ اس میں اتفاق کریں. میری ایک عرض سن لیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم میں اتنی توفیق نہیں ہے یا اتنی بصیرت نہیں ہے کہ ہم حجۃ الوداع پہ جس طرح نماز ادا کی گئی آخری بار ہم اسی کو فالو کر لیں. یہ تو بات پہلے کلیئر ہو چکی ہے, میرے خیال اس پہ آئیں جس پہ ہماری بات ہو رہی ہے. نہیں میں آ رہا ہوں نا, تو ہم اس پہ بھی ہمارے اختلافات ہیں. کیا اختلاف؟ کیوں جی اس میں کوئی بات نہیں. ایک پہلی بات تو میں یہ عرض کروں گا کہ اہل تشیع کے کتب کو بھی میں نے پڑھا ہے, ان کے ہاں بھی عذاب قبر. اب ساجد نقوی صاحب یہاں ہیں نہیں تو میں بڑی جرات کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں. ان کی بہت ساری ان کی جو احادیث کی کتابیں ہیں کتب اربعہ, ان کو میں نے از اول تاخر پڑھا ہے. اس کے اندر بھی عذاب قبر کے ابواب بھی ہیں اور راحت قبر کے بھی. دوسری بات یہ ہے کہ ہم عذاب قبر کا نام کیوں لے رہے ہیں؟ اس وقت امت بیچاری جو ہے کتنے عذابوں میں مبتلا ہے, تو ہم اس کے نام راحت قبر رکھ لیتے ہیں کہ اہل ایمان کو جب کہا جائے گا کہ روضۃ من ریاض الجنہ, جنت کا باغیچہ ہے, اور کہا جائے گا اسی لیے ہم امت کو کیوں ڈراتے ہیں؟ یہی کہا کہ میرے سے دعا مانگو یوم یقوم الحساب, اس پہ نجات کے لیے. ٹھیک ہے نا, تو بیسیکلی تو اللہ تعالیٰ ہمیں ڈے آف ججمنٹ کے لیے ایڈریس یقیناً ایسا ہی کر رہا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں بعض اوقات دین کے سمجھنے میں اختلاف ہو جاتا ہے, اور جو لوگ ایک نقطہ نظر رکھتے ہیں وہ اس کو اتنے زور و شور سے بیان کرتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ دوسرا نقطہ نظر گمراہی ہے. حالانکہ جو کوشش ہو رہی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ دیانتداری سے قرآن اور حدیث کے درمیان تطبیق ڈھونڈیں. یہ بات کہ قیامت کے روز لوگ اٹھیں گے اور کہیں گے کہ مم باسنا من مرقدنا, کس نے ہمیں ہماری قبروں سے اٹھایا, معلوم ہوتا ہے کہ وہ سو رہے ہوں گے. ایک آدمی اگر عذاب سے دوچار ہوگا تو وہ اس طرح کا جملہ نہیں بول سکتا. قیامت کے روز حساب کتاب آخر کیسے, میں گزارش کروں گا میری بات سنیں, حساب کتاب کس بنیاد پر ہوگا؟ جب حساب کتاب تو پہلے ہو چکا. ایک شخص کو مجرم قرار دے دیا گیا اور قبر میں اس کی پٹائی شروع ہو گئی, ایک شخص کو آپ نے جنتی قرار دے دیا اور اس کو انعام کی بارش شروع ہو گئی, تو پھر قیامت کے روز آخر کیا اکاؤنٹیبلٹی ہوگی؟ اسی لیے میں گزارش کروں گا. Welcome back to them after a very quick break. Take a break. Welcome back from the break. آپ ڈاکٹر خالد ظہیر کی گفتگو سن رہے تھے. بریک پہ جانے سے پہلے علامہ صاحب کو اس پہ کوئی نقطہ اعتراض تھا. جی دیکھیں جی, قرآن نے ایک بات کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے عالم ارواح وعدہ لیا تھا, الستو بربکم. آپ کو وعدہ یاد ہے وہ؟ نہیں, لیکن میری فطرت میں, آپ کی فطرت میں ہے نا. اس کا مطلب یہی ہے کہ جو عذاب ہوا ضروری نہیں اس کا حافظہ برقرار ہے. یہ بالکل غلط ہے. ہے. بالکل آپ کس طرح کی بات کر رہے ہیں؟ جب اللہ کہتا ہے میں نے آپ سے وعدہ لیا کہ آپ رب کہے تو آپ نے کہا تھا نا. نہیں, میرے آپ نے کہا تھا نا, یہ توحید موجود ہے. جو بات میں عرض کر رہا تھا اس سے ان کی بات کی تائید بھی ہو رہی تھی, ان کی بات کی تائید بھی ہو رہی تھی. انہوں نے جو بات میں نے کہا ایک منٹ, آپ باقاعدہ ہمارے پسندیدہ مفتی ہیں, بغیر ناراض کیے آپ ہمارے نقطۂ نظر پہ آ گئے. دیکھیں انہوں نے جو بات کا آغاز کیا تھا کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا, وہ عذاب کی بات کی تھی. اب یہ جو فرما رہے ہیں کہ ممبر قادر ہذا, بڑی سونی سی بات ہے کہ ہم عذاب کی بجائے راحت کی بات کرتے ہیں. قبر میں سونے والا اہل ایمان جس قدر عظمت سے وہ وہاں آرام کر رہا ہے, روضۃ من ریاض الجنہ, جنت کا باغیچہ موجود ہے, اس کے لیے جنت کے نعمتیں جو ہیں اس کو حاضر کی جا رہی ہے. اب اس کے لیے وہ لمحہ آنے والا ہے جس کے بارے میں وہ کہے گا کہ ممبر قادر ہذا. بات یہ ہے کہ ہم اس کی عذاب قبر کی بجائے آج کا جو ہمارا موضوع ہے اس کا ہم نام رکھ دیتے ہیں راحت قبر, کہ اہل ایمان کے لیے راحت ہی راحت ہے, اور اس کے بارے میں احادیث مقدسہ بڑی کثرت کے ساتھ ہے. اور میں اس بات میں ایک بات کر دوں, اہل تشیع کے ہاں بھی اور اہل سنت کے ہاں بھی پوری امت کے علماء کا اجماع ہے کہ جناب عذاب قبر بھی ہے, راحت قبر بھی ہے. آرام مائک لگا ہوا ہے آپ کو یہاں پہ, ایک منٹ, ایک مائک لگا ہوا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کو ہم کیوں پریشان کرتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں ہر مسئلہ. مجھے کیوں پریشان کرتے ہیں؟ ہم یہ تاثر نہ دیں, ہم یہ نہ تاثر دیں کہ مسئلہ مختلف میں یہ کنفیوز ہو گیا. اجتماعی مسائل ہے. ایک منٹ, پھر معتزلہ چھوٹے گروہ اختلاف کیے. میں بھی کنفیوز ہو رہا ہوں آپ کی گفتگو سے. جی جی, تو لوگ تو ڈیفینیٹلی ہو رہے ہوں گے نا, وہ تو بڑے خوش ہو رہے ہوں گے کہ آج کا مسئلہ بڑا ہمیں اس طرح مسئلہ کی ہے. خوشی نہیں چاہیے, ہمیں یہ چاہیے کہ ہم یعنی مل کے, میں آپ کو بتاتا ہوں اصل میری ایک ریکویسٹ کیا علماء دین سے رہی ہے ہمیشہ. اللہ ایک,
رسول ایک, قرآن ایک, انفارچونیٹلی ایک حدیث نہیں ہے جس پہ ہم اگری کر رہے ہیں. نہیں یہ بات بھی ٹھیک ہے. ایک منٹ میری عرض سن لیں نا, میری عرض سن لیں, بات آپ بیچ میں نہ بولا کریں نا. نہیں بولتے. اپنی آپ کی باتیں بولتا ہے کوئی؟ نہیں. تو سن لیں. بات یہ ہے کہ ہم سارے جو ہیں یہ تو ہم کر سکتے ہیں کہ ایک ایسی کتاب جس میں چاہے شروع میں 10 احادیث ہوں, چاہے 2000 ہوں, چاہے 50,000 ہوں, مجھے نہیں پتا تعداد کتنی ہے, جس پہ سارے کے سارے مکاتب فکر ایگری کرتے ہیں, ان کی ایک کتاب بنا کے ان سے سائن کرا کے مور کرا کے یہ لے آئیں کہ یار اس پہ تو بریلوی ہو, دیوبندی ہو, شیعہ ہو, یعنی بہاوی ہو, اہل حدیث ہو, وہ سارے اس پہ متفق ہیں. ٹھیک ہے نا, ایسا کیوں نہیں ہم کرتے؟ یہ ہمارا یہ بات رہتی ہے. ایک منٹ ہے, چھوٹی میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب کو اس بات اچھی طرح پتہ ہے کہ جن حدیثوں کا میں نے کوٹ کیا ان کے اوپر سندن ان کو خود کوئی اعتراض نہیں ہے, کسی کو نہیں ہو کوئی سکتا. اعتراض نہیں. اب سمجھ بات, میں کچھ اور کہہ رہا ہوں, آپ کو پتا ہے میں تو سے ایک سٹیپ آگے گیا ہوں. ٹھیک ہے, میں یہ بات کروں. ایک تو آپ کے پروگرام میں معلوم نہیں کراس ٹاک کیوں ہوتی ہے, ایک شخص بات کرے اس کے بعد دوسرے. فطرت ہے ہماری, آپ فکر نہ کریں. ابھی آپ فطرت کا ذکر کر رہے تھے. میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ آپ کے پروگرام میں نے پہلے بھی آپ کا ایک تقاضا سنا. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جس رب نے قرآن کو محفوظ شکل میں پہلے دن سے آج تک اس امت کو دیا, جس رب نے 5 نمازوں کو ان کی محفوظ شکل میں پہلے دن سے آج تک امت کے لیے بالکل پرووائڈ کیا ایک پریزروڈ فارم میں, وہ کیا حدیث کے بارے میں نہیں کر سکتا تھا؟ اس کو کیا یہ ضرورت پیش آئی کہ 3ری صدی میں اس بات کا اعلان ہو, جو چیز جو ذریعہ علم جو حیثیت رکھتا ہے اس کو ویسے ہی رہنے دیں, اور اس کے بارے میں ایک علمی کاوش, ڈیبیٹ, انڈرسٹینڈنگ, تدبیر کا سلسلہ جاری رہے. میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ میں کیوں ان تینوں حضرات سے اور کچھ اور لوگوں سے ایگری نہیں کرتا. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ کچھ 4 سال پہلے امریکہ میں ایک بڑی ہی فحش حرکت ہوئی. الفرقان نام سے قرآن مجید لایا گیا, اور اب اس کا 3را ایڈیشن آ چکا ہے. یعنی پہلا نہیں, دوسرا نہیں, 3را ایڈیشن آ چکا ہے, جہاں پہ نہ صرف بہت سی آیات کو حذف کیا گیا, صورتوں کو بھی حذف کیا گیا, جو خاص طور پہ جہاں پہ حکم ہے کہ وجاہدوا فی سبیل اللہ, ان آیات کو حذف کیا گیا. وہاں پہ کئی آیات کو بدلا بھی گیا, ان کا مطلب بدلنے کے لیے اور پھر ان کے مفہوم بدلنے کے لیے, اور قرآن پاک کا جو ترجمہ ہو رہا ہے, جس طرح سے پڑھا جا رہا ہے, اس کو بھی بدلا جا رہا ہے. دکھ کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں اتنے نام لیوا جہادی مسلمان وہ اس بات کے اوپر احتجاج نہیں کر رہے ہیں, اور وہ آپ کو یہ نہیں بتا رہے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے, اور یہ اس سے کتنے ہزاروں لوگ جو ہے وہ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں. علامہ صاحب دیکھیں یہ بات آگے بالکل بجائے, لیکن آپ کو یہ بات ایڈمٹ کرنا پڑے گی, قرآن کی اپنی سینکٹیٹی ہے یا اس کی جو اپنی پریزرویشن کا فنومنا ہے وہ الفرقان کے آنے سے متاثر نہیں ہوا. قرآن جی اپنی اصل حالت میں بالکل اس طرح موجود ہے. تو ڈاکٹر صاحب کی میں بعد میں تھوڑا ایک جو ہے نا کمنٹ ضرور کروں گا, جو ہے نا حدیث پاک کے بارے میں بات کہی ہے. میرے نزدیک سنت کا کوئی بھی سورس جو ہے نا حدیث پاک کے علاوہ موجود نہیں ہے. سنت کا جہاں پہ ہمارے آپ اوپینین آپ ڈفر کرتے ہیں, ہم حدیث پاک کے اوپر جا کے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کون سا ورژن جو ہے صحیح ہے یا کون سا ورژن جو ہے ضعیف ہے. اب رہی یہ بات کہ ایک قرآن جو جس کی کمپائلیشن کا ذکر کیا, وہ بھی کمپائلر رسول اللہ کے دور میں کوئی نہیں ہوا, وہ بعد میں کمپائلیشن ہوئی ہے. بک کمپائلیشن حضرت عمر کے طور پر, حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں بھی, حضرت عثمان غنی کے دور کے اندر بھی اس کی کمپائلیشن ہوئی ہے 2 مختلف طریقوں کار سے. اگر حدیث کی کمپائلیشن بعد میں ہو گئی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین تو اس دور میں موجود تھے جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ زندہ تھے, ان کی بک کی فارم میں آنے تھے, ان کی پریزرویشن پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ سینوں کے اندر بھی موجود تھے, لکھی فارم کے اندر بھی موجود تھے, حفظ کی شکل کے اندر بھی موجود تھے. اگر وہ کمپائل بعد میں کیا گیا تو ان کی کوئی صحت اس سے متاثر نہیں ہوگی. بڑی خوبصورت باتیں کر رہے ہیں, میرے سوال کا جواب تو دے دیں. آپ کے سوال کا جواب یہی دے رہا ہوں کہ ہمیں بتانا چاہیے امت کو, لیکن اللہ کے فضل و کرم سے قرآن جی کی سینکٹیٹی سے متاثر نہیں ہوگی. نہیں, ایک منٹ, نعوذ باللہ, قرآن مجید کی سینکٹیٹی تو ہر حال میں قائم رہے گی. ٹھیک ہے نا, اس میں تو کسی کو اعتراض نہیں ہے, میں وہ بات نہیں کر رہا. لیکن اگر ہم نے سٹینڈ لینا ہے تو ہم ان باتوں پہ کیوں نہیں لیتے, ہم صرف اپنا رفع یدین کرنے پہ کیوں لے رہے ہیں؟ جب قرآن کی شان میں گستاخی کی تھی تو کون لوگ باہر نکلے؟ پرابلم ایک اور ہے, آپ دونوں نے ابھی نماز پڑھی, میں ابھی آپ نے پڑھی یہاں پہ. آپ کو میں فرق ایک بتاتا ہوں کہ ڈاکٹر خالد صاحب جس طرح آپ حدیث کا ذکر کر رہے ہیں نا, سیاست کی تمام کتابیں ایک بات پہ, ایک پرٹیکولر حدیث کا میں ذکر کر رہا ہوں, اس سے متفق ہے کہ رفع یدین ہونا ہے, نہیں کرتے. میں گزارش کروں اس پر. جی, امام ابو حنیفہ سے جب پوچھا گیا, یہ ابتسام صاحب کے بیان کا بھی جواب مل جائے گا کہ ہمیں سنت حدیث سے ملی ہے. امام ابو حنیفہ نے یہ فرمایا کہ میں رفع یدین اس لیے نہیں کرتا کہ میں نے نماز سیکھی ہے اپنے والد سے, اور میرے والد یہاں کوفے کے رہنے والے تھے, اور یہاں علی
اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما جیسے دو جلیل القدر صحابی موجود تھے. انہوں نے ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور سیکھا, اور میرے والد نے کو نماز پڑھتے ہوئے میں نے دیکھا اور میں نے نماز کو سیکھا. میں یہ باور ہی نہیں کر سکتا کہ حضرت علی اور حضرت عبداللہ ابن مسعود حضور کی نماز سے مختلف نماز پڑھتے ہوں, یا میرے والد نے ان سے مختلف نماز سیکھی ہو. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے, کیا بات ہے, کیا آپ کو کمزور محسوس ہوتی ہے اپنی بات کہ آپ دوسرے کی بات کرتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ اس سے یہ معلوم ہوا, اور یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہم نے قرآن اور حدیث کی بالکل ایک حیثیت کر دی. سر لیٹ اٹ بی کریکٹڈ. قرآن پہلے دن سے مسلمانوں کے سینے میں میمورائزڈ موجود ہے. یہ ایک غلط بات ہے کہ قرآن حدیث کی طرح جمع ہوا ہے. قرآن مجید کو مسلمانوں نے اپنے سینوں میں پہلے دن سے محفوظ کیا. جہاں کہیں بھی وہ گئے وہ قرآن کو لے کر گئے, نماز کو لے کر گئے. سر میں آپ سے گزارش کرتا ہوں, محمد بن قاسم اس پاکستان سندھ میں آئے پہلی صدی میں, کیا وہ پوری حدیثیں لے کے آئے تھے؟ ظاہر ہے کہ کچھ باتیں ان کو معلوم تھی, کچھ باتیں معلوم نہیں تھی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کا سرمایہ ہے سر آنکھوں پر. ہم اس کو پرکھیں گے, اس کو سمجھیں گے, اس کو قرآن مجید کی روشنی میں دیکھیں گے, عقل کی روشنی میں دیکھیں گے, اپنا اطمینان کریں گے کہ کیا یہ ہمارے پیغمبر کی بات ہے کہ نہیں ہے. اس کو قرآن مجید کے ساتھ اس کے سٹیٹس کے ساتھ ملانا یہ انتہائی زیادتی کی بات ہے. آپ اس پہ علامہ صاحب کا بھی اپنا جو ہے اس پہ جو نقطہ ہے وہ ضرور سنیں گے, لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ٹھیک ہے, بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. جی علامہ صاحب, دیکھیں یہ بنیادی طور پہ بات ہے کہ ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب نے اپنا نقطہ بڑے احسن انداز میں پیش کیا ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے ڈفر کرنے کا حق ہے اور ان کو اپنا موقع پیش کرنے کا حق ہے. بات بنیادی طور پہ یہ ہے, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جب یہ بات کہی وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, کہ آپ پہ قرآن اس لیے بیان کیا گیا تاکہ آپ لوگوں کو بیان کریں کہ ان کے لیے کیا بھیجا گیا. اب رہی یہ بات, یہ کہتے ہیں قرآن جی کا سورس ہو رہا ہے اور حدیثیں پرکھنے کا سورس ہو رہا ہے, اپنی عقل کو پرکھیں گے, تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی عالم کی عقل بشمول ڈاکٹر خالد ظہیر کے بشمول میرے اس قابل نہیں ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا ادراک کر سکے. اگر مجھے کوئی بندہ یہ بات کہے نا, ایک بندہ اڑتا ہوا وہاں سے نیچے اترا, میں نہیں مانوں گا. لیکن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرشتوں کے پروں کے اوپر ہاتھ رکھ کے نیچے اتریں گے, میں ان کی بات کو منوان مانوں گا. اس لیے کہ میری عقل جو ہے نا وہ فیصلے کی حیثیت ہی رکھتی, فیصل کی حیثیت. میں نے دی حضرت رسول اللہ کے فرامین جو میری عقل کے اوپر حجت کی حیثیت رکھتے ہیں. وہ لوگ جو عقل کو اوپر رکھتے ہیں, رسول اللہ کے فرامین کو نیچے رکھتے ہیں, اور دین کی صحیح فہم اور صحیح جو اس کا نا مقصد اس کو پانے سے قاصر ہو چکے ہیں. باقی رہی بات میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, جب وہ اس پہ کتابیں چھاپ رہی ہیں, آپ ذرا اٹھائیں, ایک منٹ, عجیب قسم کے لٹریچر دے رہی ہیں, اور ایسے لٹریچر جس سے قتل و غارت بھی شروع ہو جاتا ہے, ایسی چیزیں جس سے ایمان کمزور ہوتا ہے, جس سے ایمان میں اپنا انتہائی بڑے بڑے سوراخ بن جاتے ہیں, ان کے بارے میں تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں. دیکھیں ہمیں کیوں نہیں ہے, آپ ٹیری جونز نے جس وقت قرآن کے بارے میں حملہ کیا, یا کبھی ٹیری جونز نے تو کوئی حملہ نہیں کیا جتنا خود مسلمان کر رہے ہیں حملے. آپ دیکھیں جی, ہم اگر کافروں کے جاتے ہیں ہم مسلمانوں کو لے آتے ہیں, مسلمانوں کو آتے ہیں کافروں کو لے آتے ہیں. آپ بھی جاتے ہیں ہمیں, آپ بھی پتلی بنا گئے, آپ نے پتلی بنایا ہوا ہمیں. ٹیری جونز کو تو خود مسیحی برادران نے انتہائی کنڈیم کیا. ٹھیک ہے جی, ہم ذرا ٹھہرے. اب یہ بات, کوئی بھی بات جو ایمان کش ہو اس کو کس طرح تولا جائے گا؟ یا اللہ کا قرآن ہمارے پاس موجود ہے, یا حضرت رسول اللہ کے فرامین ہمارے پاس موجود ہیں. انہوں نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات کا حوالہ دیا ہے, اور میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ حدیث کے اوپر تو باقاعدہ طور پر انہوں نے ایک اوپر کویسچن مارک کھڑا کر دیا, اس کو ہم تول لیں گے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کی کون سی سند جس کے اوپر انہوں نے تولنا ہے اس فرمان کو, تو کم از کم ان باتوں کو بھی ریکٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر میں وہی بات عرض کروں گا اگر مجھے تسلی سے گفتگو کرنے کا موقع دیا گیا. بات یہ ہے کہ اس حوالے سے دیکھا جائے, آپ کی اس معصوم ادا پہ میں قربان. میں پھر وہی بات کروں گا کہ میں درمیانی بات کر رہا ہوں. اس بارے میں تو کوئی شک نہیں, نہ ڈاکٹر صاحب کو نہ علامہ صاحب کو, کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. کوئی شک نہیں. انا علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ. ثم انا علینا بیانہ. اس میں بھی کسی کا کوئی شک نہیں کہ حضرات صحابہ حفاظ تھے, وہی حفظ کا تسلسل چل رہا ہے. اگر آج میرے سینے میں بھی قرآن ہے تو میں بڑی جرأت سے کہہ سکتا ہوں یہ وہی قرآن ہے جو ابو بکر کے سینے میں تھا, عمر کے سینے میں تھا, عثمان کے اور علی کے سینے میں تھا. اور اس کے اندر بھی کوئی شک نہیں کہ ہمارے ماخذ ہونے کے حوالے سے سب سے مستند جو ماخذ ہے وہ قرآن حکیم ہے. احادیث مقدسہ کے بارے میں اب ان دونوں حضرات کی جو آراء آئی ہے اس میں پھر میں درمیانی بات کر رہا ہوں. احادیث مقدسہ کو وہ حیثیت ہمارے ہاں قطعی طور پر دی ہے جو قرآن کو ہے. قرآن نص ہے, اس کا منکر کافر ہے. احادیث مقدسہ کی صحت پر گفتگو ہو سکتی ہے, لیکن جو صحیح حدیث ہے اس کے اوپر ایمان لانا ہمارے اوپر اسی طرح لازم ہے جس طرح کہ قرآن مجید میں کہیں پہ لکھا ہے کہ اما حوا آدم کی پسلی سے تخلیق. نہیں, آپ اس بات کو میری ایک عرض سن لیں, آپ حدیث میں تھے, پوچھنا چاہتے ہیں قرآن سے. میں قرآن سے اچھا بات, یہ جو بات آپ فرما رہے ہیں یہ بات قرآنی آیات میں نہیں ہے, حدیث میں ہے. احادیث مقدسہ کی صحت کے بارے میں
میں خود حدیث کا طالب علم ہوں, بخاری و مسلم میں یہ حدیث قرآن نہیں ہے. مجید مشکوٰۃ ہے. شریف میں ہے. مشکوٰۃ میرے شریف میں سوال ہے. تک رہے پلیز, اب میں آگے کیونکہ جانا ہے ذرا. یا قرآن مجید میں نہیں ہے, نہیں ہے نا. اور اب احادیث ایک مقدسہ سیکنڈ میں بھی. ایک سیکنڈ میں اگر آپ کو یہاں پہ اردو بازار سے خرید کے بہت سی کتابیں یہ دلوا دوں جنہوں نے قرآن مجید کا حوالہ لکھا ہے کہ یہ ہوا ہے, تو ایسے ناشر, ایسے پبلشر, ایسے اپنا آتھر, اس کے متعلق جناب کا علم کیا کہتا ہے؟ نہیں, اس کے بارے میں بتاؤں. قرآن مجید کیا ہے, کیا یہ بلیسفی نہیں ہے؟ نہیں میں بتاؤں. ایک منٹ میرے سوال کا جواب دے دیں پہلے. میں قرآن مجید کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. قرآن میں ہے من بین الصلب والترائب. دیکھیں نا, بہرحال ایک چیز ہمیں دیکھنی ہے کہ اگر علماء نے کوئی بات کی ہے تو اگر اس کی کسی حوالے سے کوئی بات قرآن میں ہے تو ہمیں اس کو مسترد کرنے سے پہلے یہ دیکھنا ہے. اللہ نے فرمایا کہ انسانی تخلیق کس سے ہے؟ صلب سے ہے اور ترائب سے ہے. اور صلب کیا ہے اور ترائب کیا ہے, اس کے بارے میں احادیث مقدسہ میں وضاحت آ گئی. اس میں وضاحت آ گئی. انور آپ کو بھی معلوم ہے میں کیا بات کر رہا ہوں, ادھر ادھر مت لے کے جائیں, بالکل سیدھا رہیں ذرا. آپ ٹھہریں, آپ بتائیں وہ کون سی کتاب ہے, آپ ہمارے ساتھ کتاب بتا رہا ہوں. آپ کو پتا ہے, اور میں ایسی یہ تو ایک واقعہ آپ کو کہہ رہا ہوں, میں کم از کم 200 واقعات آپ کو ان کے اوپر چھپی ہوئی چیزیں دے سکتا ہوں کہ جن کا خدا نخواستہ اس سے آپ کو نہیں ملے گا. لیکن یہ صحیح نہیں ہے علامہ صاحب کہ ہم اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے بڑے آرام سے محفل میں بیٹھ کے کہہ دیتے ہیں کہ یہ قرآن میں ہے. اگر یہ بات غلط ہے, یہ غلط ہے, ایک منٹ, غلط ہے نا. ہم بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں حدیث میں ہے. ہم بڑے آرام سے یہ فون ہے, اس پہ آپ کو بھی ایس ایم ایس آتی ہیں, مجھے بھی آتی ہیں, آپ کو تو خواتین سے آتی ہیں, مجھے نارمل خواتین سے آتی ہوں گی, لیکن یہ ایک منٹ, اتنا لکھا ہوتا ہے مثلا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہو کے آئی ہوتی ہے. مجھے ایسے ہی اسٹیٹمنٹس آئی ہیں جو ایرسٹاٹل کی ہیں, جو پلیٹو کی ہیں, اور وہ حضرت علی سے منسوب ہو کے آ گئی ہیں. کیا یہ دین کی خدمت ہو رہی ہے کہ دین کا نقصان ہو رہا ہے؟ دین کا نقصان ہو رہا ہے. ایک ایسی بات کہی جا رہی ہے تحقیق نہیں کی جا رہی, اور میں یہ سمجھتا ہوں رسول اللہ کا فرمان بالکل واضح ہے, جو آپ کی طرف ایسی بات منسوب کرے جو اپنی طرف سے جان بوجھ کے آپ پہ جھوٹ بولے, تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے بندے کو اپنی جہنم میں نشست پکی کر دیں. میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں. ایک تو جو آپ کی آیت سوال کا جواب یہ ہے کہ سورہ نساء میں ہے خلق منہا زوجہا, اور اس کی تشریح پھر ہمارے ہاں اس طرح سے بیان کی جاتی ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات بیان فرمائی قرآن مجید کے بارے میں, دین کے بارے میں, اس کا منکر جو ہے وہ کافر ہے, بالکل اس کا انکار ہی نہیں ہو سکتا. لیکن اس کو اس بات کے ساتھ ریلیٹ کرنا کہ جو ہمارے محدثین نے کام کیا ہے وہ معصوم عن الخطا ہے, یہ زیادتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میرے موجود ہونے کا اگر مجھے شرف حاصل ہوتا تو میرے لیے مجال نہیں تھی. اب میرے لیے یہ ذمہ داری ہے کہ چاہے وہ بخاری و مسلم ہی میں کیوں نہ ہو, میرا ایمان بخاری و مسلم کی تحقیق پر نہیں ہے. ہم ان کی بات کو بڑے احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, وہ بہت بڑے بزرگ تھے, انہوں نے جو کام کیا اس میں کوئی شک نہیں کہ امت میں بعد کے ادوار میں انہیں بڑا اعتماد حاصل ہوا. لیکن یہ بات کہنا کہ جو کچھ اس میں بیان ہوا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو بیان ہی ہم تک پہنچ گیا ہے, یہ میرا خیال ہے ایگزیجریشن ہے. یہ ایگزیجریشن نہیں ہے, یہ بات سوچ کے درست ہے کہ محدثین کرام کو صحیح کیا وہ صحیح ہے. علامہ صاحب آپ ہمیشہ بریک کے بعد ٹھہریے, کیا بات ہوئی لقمان بھائی, ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ محدثین کرام نے جو اگر بات کو صحیح قرار دیا ہے تو آج ہزاروں محدثین کی بات میں میری بات کو ماننے یہ نہیں ہو سکتا. انہوں نے یہ نہیں کہا, انہوں نے کہا ہم کسی ایک اعتماد نہیں. آپ ان کی بات کو اس کی اسپرٹ کو سمجھیں. انہوں نے کہا کہ وہ معصوم نہیں ہے, جس طرح انبیاء کرام کے متعلق کہتے ہیں کہ وہ معصوم ہے, وہ ہم اپنے محدثین کے بارے میں نہیں کہہ سکتے. بالکل صحیح, یہ انہوں نے کہا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن آپ نے پورا ریفرنس کیا, لیکن ریفرنس تو یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ نے یہ کہا ہے کہ اگر میری اپنا کہیں بھی بات کا یا کوٹ کی بھی حدیث کا کہیں پہ قرآن اور اللہ کی رسول کی سنت سے اختلاف اس کا ملتا ہے, اس کو چادر میں لپیٹ کر دیوار کے ساتھ مار دو. اگر انہوں نے اتنے احتراماً یہ بات کہہ دی تو کون سی غلط بات کہی ہے؟ انہوں نے رسول اللہ فرامین سے متعلق نہیں, انہوں نے کہا کہ وہ تو ہمارے لیے من و عن. آپ نے سن لیں جی بات ایگزیکٹ, انہوں نے یہ الفاظ فرمائے ہیں کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کسی بات کو حدیث رسول قرار دیتے ہیں تو اس کو فل فور حدیث رسول مان لینا یہ ایگزیجریشن ہے. آپ پوچھیں میرا اور آپ کا تو یہیں پہ اختلاف ہے. ڈاکٹر صاحب فل فور, میرا اور آپ کا ایک بات پہ اختلاف ہے, میرے لیے امام صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات, کوئی شک کی بات نہیں, میں کسی اور کا امام کہنا ہی نہیں چاہتا. محدثین کی جو محنت ہے اگر وہ صحیح کہتے ہیں اس کو ہمیں صحیح ماننا پڑے گا. بریک کے بعد یہی نشست دوبارہ سے ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک پہ جانے سے پہلے آپ گفتگو سن رہے تھے مفتی عبدالقوی صاحب کی. بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب, مفتی صاحب, علامہ صاحب, آپ کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں؟ یہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ صحیح بخاری اور مسلم کے حوالے سے جو انہوں نے بات فرمائی, اس میں یہ بات درست ہے کہ صحت کے بعد محدثین کے ہاں ہی ایک پہلو دراجت کا ہے. تو دراجت اب ہوگی, قرآن حکیم کی اس پر روشنی ہوگی, تو یقیناً وہ حدیث اگر بخاری و مسلم میں ہے
تو ہمارے لیے یقیناً وہ حضور کا فرمان مبارک ہے اور اس پر ہمیں عمل اس پہ کرنا تو کوئی دو ہوگا. رائے نہیں ہے. بالکل دو رائے. وہ تو تحقیق کی بات کر رہے ہیں. بالکل صحیح. وہ تو تحقیق کی بات کر رہے ہیں کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں, میں کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ وہ بار بار اس مشکل میں سے آئیں, میں خود آ جاتا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید کا تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کر لیا کہ میں اس کو محفوظ رکھوں گا, لیکن حدیث کی تحقیق تو لازم ہے نا. حدیث کا وعدہ کیا اللہ نے کہا میں محفوظ رکھوں گا, اللہ نے کہا. سر میں ایک مثال دے دوں پلیز. ثم انا علینا بیانہ, اس کا بیان ہی ہمارے دن میں. میں ایک گزارش کروں جی, بخاری کی میں مثال دیتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بارہا نقل ہوا ہے کہ جس نے اپنے تہمت کو, ازار کو ٹخنوں سے نیچے کیا تو وہ حصہ آگ میں جائے گا. یہ ایک روایت ہے. اور اگلی روایت میں معلوم ہوتا ہے کہ جس نے یہ کام کیا تکبر کے ساتھ وہ آگ میں جائے گا. میں پہلی بات کو اگر مینو ان بیان کر دیا جائے, یہ بھی حدیث ہے, حدیث ہے کوئی شک تو میں اس کو اس طرح سے جب صاحب اس سنوں میں گا. ایک پرابلم ہو رہی ہے جی میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں ایشو کیا ہے. ایشو یہ ہے کہ اکثریت احادیث کی جب آپ دیکھتے ہیں نا تو ان کے سیاق و سباق میں اس لیے جانا پڑتا ہے, اور وہ ضروری ہے کہ اس میں کرونالوجیکل آرڈر شاید نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, جب وہ آرڈر مسنگ ہے تو اب آپ کو یہ نہیں پتا کہ بعد والی حدیث کون سی. مثلا ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خندق کے دوران کھڑے ہو کے پانی بھی پیا, بالکل ٹھیک ہے, لیکن حجۃ الوداع تک انہوں نے جتنی باری اس کے بعد پانی پیا وہ بیٹھ کے پیا, ٹھیک ہے, تسلی سے پیا, 3 سانس لے کے پیا. تو ہم بعد والی چیز کو پہلے والی چیز پہ فوقیت دیں گے نا. اب وہ جہاں پہ کرونالوجی نہیں ہے وہاں پہ جو ہے وہ ذرا سا ڈفرنس اوپینین ہے. لیٹ می سے یہ بھی آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی. کوئی اور شخص اپنی تحقیق میں کوئی اور نقطہ بیان کر کے اس پر اطمینان کر سکتا ہے, اور وہ اس کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی جس پر اس کا اطمینان. ایک ہی سوال کرنا ہے تینوں سے, اور اس کا میں چاہتا ہوں کہ چھوٹا اور جامع جواب ہو, کیونکہ 3 منٹ ہے اور پوری بحث کا کوئی فائدہ بھی ہونا چاہیے, حاصل بھی ہونا چاہیے نا. بات یہ ہے کہ کیا ہم ساروں کو ایک ایسی کوئی باڈی یا انجمن یا کوئی کیبنٹ, مجھے نہیں پتا اس کا کیا نام ہوگا, نہیں بنانی چاہیے جو ایسی تمام اوراق کا, پیمفلٹس کا, کتابوں کا تعین کرے کہ جس میں غیر قرآنی, غیر حدیث سے منسلک سٹوریز ہیں, اور وہ ہمارے بچوں تک پہنچ رہی ہیں, ہمارے بزرگوں تک بھی پہنچ رہی ہیں, اور وہ ہمارے ہاں ملاوٹ کر رہی ہیں کہ ان کی نہ صرف نشاندہی ہو بلکہ ان کو ہدف کیا جائے. اور ایسی تمام کتب جن پہ آل رسول پہ, صحابہ کرام پہ, امہات المومنین پہ, ان کی ذات گرامی پہ تبرہ کیا ہو, کیا ان کی نشاندہی کر کے ان کو تلف نہیں کرنا چاہیے؟ ہم لوگ کب یہ سٹیپ لیں گے جناب؟ دیکھیں جی, بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور رسول اللہ نے ہمیں اس بارے میں بات کہہ دی کہ ساری گفتگو تحقیق کے ساتھ ہونی چاہیے. ان جاکم فاسقم بنبأ فتبینوا کا اصول ہمارے سامنے موجود ہے. کوئی بھی فاسق خبر لے کے اس کی تحقیق کرنا, اس کی نوک پلک سنوارنا, اس میں اس کو پروب کرنا, یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس کو انڈیکیٹ کرنا چاہیے, باقاعدہ باڈی بننی چاہیے, اہل سنت کی, اہل تشیع کی, اہل حدیث, بریلوی, دیوبندی, سارے علماء اکٹھے بیٹھنے چاہیے اور باقاعدہ طور پر اس لٹریچر کو پروب کرنا چاہیے. جو بات خلاف دین اس کو باہر نکالنا چاہیے, اور جو دین کے مطابق انٹرپریٹیشن کا مسئلہ اور ہے, کم از کم صحت کا جو مسئلہ ہے اس کو حل کرنا چاہیے. بالکل اس طرح کی جناب ایک کمیٹی ہو. میں پھر معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث ان کی نہ ہو, مسلمانوں کی ہو, علماء اسلام کی ہو, اہل فکر و دانش کی ہو. اور ہمارا منصب بھی یہی ہے کہ کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. ہمارے اکابر نے بھی یہی کیا, محدثین نے بھی یہی کیا, فقہاء نے بھی یہی کیا, صوفیاء نے بھی یہی کیا. میں اس کے خلاف ہوں. میرا خیال ہے کہ وہ چیزیں نکلنی چاہیے کہ جو گستاخی پر مبنی ہیں. اس کے علاوہ آپ سٹوریز کو بیان ہونے دیں, لوگوں کی ذہنی سطح اور ان کا ٹیسٹ اتنا بلند کریں کہ وہ خود اپنی تحقیق, اپنے فہم اور قرآن مجید کی انڈرسٹینڈنگ سے اس کو وہ سٹوریز جن کا قرآن و حدیث سے تعلق نہیں ہے ان کو آپ قرآن سے اگر لنک کرتے ہیں تو اس کو میں کیسے اجازت دوں اس کو ہونے کی؟ بات یہ ہے کہ مجھے وہ تو اس کو نگیٹ کر رہا ہے. مجھے اختیار ہونا چاہیے کہ میں لوگوں کے سامنے اپنا نقطہ نظر پیش کروں, اور اگر میں صحیح نقطہ نظر پیش کرنے سے قاصر رہا تو یہ میری ناکامی ہے. مجھے اپنے سٹائل کو بہتر کرنا چاہیے. میرا اور آپ کا اختلاف بنیادی طور پہ ایک بات پہ, میں یہ سمجھتا ہوں, مثلا مجھے اس لیے میں یہ باتیں کر رہا ہوں اور آج کا پروگرام بھی میں کر رہا ہوں, اور یہ اب تو ختم ہو رہا ہے, کہ اپنے بیٹے سے 10 سال اس کی عمر ہے ماشاءاللہ, اس سے بات کرتے ہوئے مجھے احساس ہوا کہ ہم ایک چیز نہیں انکلکیٹ کر رہے اپنے ینگسٹرز میں, جو ابھی بہت پہلے انہوں نے ایک ذکر کیا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے کہہ دیا, اس نے قرآن میں کلیئرلی ایک حکم دے دیا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ. میں تو صرف ایک حکم کی بات کر رہا ہوں یا احکامات کی بات کر رہا ہوں ایک آیت میں جو ہیں,
تو اس پہ مجھے اس پہ بحث نہیں کرنی ہے, مجھے سٹوری ٹیلنگ نہیں کرنی ہے کہ بیٹا نماز پڑھو گے تو صحت اچھی ہوگی, نماز پڑھو گے تو ورزش ہوتی ہے, نماز پڑھو گے تو اس سے بلڈ پریشر بھی صحیح رہتا ہے, جو ہم ای میلیں بھی گھٹیا قسم کی بھیجتے رہتے ہیں ایک دوسرے کو اپنا. نہیں, نماز ہمیں اور کسی چیز کے لیے نہیں پڑھنی, ہمیں اس لیے پڑھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, پیریڈ. یعنی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, اس میں کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے, بالکل ٹھیک, اس میں کوئی بے وقوفی کی بات نہیں ہے, اس میں بس حکم ہے, ہم مسلمان ہیں, ہمیں ماننا ہے وہ حکم. اب اس پہ کیا دو رائے؟ دو رائے نہیں ہے. میں جو آپ نے جو دی ہے نا ایک سجیشن, اس کا نقصان یہ ہوگا کہ پھر اس مشورے کے نتیجے میں آپ اظہار رائے کو بند کر دیں گے, کتابیں بینڈ ہو جائیں گی. سر ابھی بھی کتابیں بینڈ ہوئی ہوئی ہیں جو مجھے سمجھ میں نہیں آتی کیوں بینڈ ہوئی ہوئی ہیں. یہ بات ٹھیک ہے, ڈاکٹر صاحب کی اس بات سے اختلاف کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ جب ایک بات قرآن میں نہیں, 2 گھنٹے میں آپ نے پہلی بار اختلاف تو کیا ہے. جب ایک بات کا قرآن سے تعلق ہی نہیں اور کہا جا رہا ہے کہ قرآن کی بات ہے, ایسے دھوکے کو, ایسے فراڈ کو, ایسے فرائب کو ختم ہونا چاہیے. آپ لوگ ہی کریں گے نا, وہ کوئی اس کے لیے ڈاکٹر تو نہیں اور بلانے پڑیں گے, انجینئر تو نہیں بلانے پڑیں گے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. دو حضرات کی طرف سے میں آپ کو کلیریفائی کر دوں. ڈاکٹر جاوید احمد گامدی صاحب سے ہمارا رابطہ اس لیے نہیں ہو سکا کہ وہ ٹریفک میں تھے اور وہ گھر نہیں پہنچے تھے فون تک, اور یہ ہماری یعنی کوتاہی ہے کہ ہم نے پروگرام کا ٹائم جو ہے جو ان کو ہم نے بتایا تھا پہلے, ہم نے ایگزیکٹ اس ٹائم پہ نہیں ریکارڈنگ شروع کی. آئی اپولوجائز فار دیٹ. اور علامہ ساجد نقوی صاحب جو ہیں انہوں نے کنفرمیشن کے باوجود جو ہے نہ آنا ہی مناسب سمجھا, ضرور کچھ صحیح سمجھا ہوگا, اپنی ان کی رائے ہے. لیکن چلتے چلتے میں ہمیشہ جو میں ایک بات کہتا ہوں میں اس کے اوپر ضرور سٹریس کروں گا کہ چاہے علامہ ابتسام علی ظہیر ہو, چاہے مفتی عبدالقوی ہوں, چاہے ڈاکٹر خالد ظہیر ہوں, چاہے کوئی اور ہو, چاہے مبشر لقمان ہو, آپ پلیز کسی کی بات سنیں ضرور, اس کو اثر ضرور کرنے دیں اپنے اوپر, لیکن تحقیق مذہب کے بارے میں آپ کا فرض ہے اور تحقیق خود کرنا بھی لازم ہے, چاہے اس کے لیے آپ کو عربی زبان ہی سیکھنی پڑے اور سمجھنی پڑے. یہ ہمارے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ میں بزی ہوں, میرے پاس ٹائم نہیں ہے, یا میں تو مذہب میں پڑھتا نہیں, میرے لیے تو مذہب بڑا آسان ہے, بس جو 2-4 چیزیں ہیں بس میں وہی مان لیتا ہوں. نہیں, اس کی بھی پکڑ ہے اور اس کے اوپر بھی بڑی تنبیہ کی گئی ہے. مذہب کو سمجھنا اور جاننا یہ اتنا ہی فرض ہے جتنا اس کے اوپر عمل کرنا. Until the next time, اللہ حافظ.